بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں تقسیم نمبر 9 کا۔ یہ ہمارا یہ تیسرا پارہ شروع ہوگا، جس میں ہم نے حرکت، تنوین، لین، مد، تمام حروف جو ہم نے تعریفیں سمجھی ہیں اور پڑھی بھی ہیں، وہ ساری ایک تختی کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اب اس کو ساتھ ساتھ میں پھر دوبارہ بتاتی بھی جا رہی ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بات ذہن سے نہ نکلے، تو ساتھ ساتھ وہ یہ ذہن میں بیٹھتی جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق۔ اس سے پہلے ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو، دلوں کو کھولے، ہمارے سینوں کو کھولے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ واؤ کے اوپر یہ جو چھوٹی سی دال ہے، اس کو واؤ ساکن کہتے ہیں۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، اسے لین کہتے ہیں۔ یہ جسم جس کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے، وہ حرف سکون والا ہو جاتا ہے۔ یہ واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ کیا ہے؟ لین ہے۔ تو لین کا ہم نے مطلب کیا پڑھا تھا کہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ آگے میم کے نیچے تنوین آ گئی ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین پہ غنہ کرتے ہیں، لیکن غنہ کرنے سے پہلے آگے ضرور دیکھتے ہیں۔ آگے نہ تو کوئی حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے، نہ لام اور را میں سے کوئی، دونوں میں سے کوئی حرف آئے، تو پھر تنوین پہ اخفا کا غنہ ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یعنی وہ غنہ جو بالکل واضح محسوس نہ ہو، اس کی آواز گھٹوی گھٹوی سی اندر سی رہ جائے۔ ہاں جی، یا واؤ زبر یو، اس کو ہم نے یو نہ تو جھٹکا لگانا ہے، نہ تو یو کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نرمی والا حرف ہے اور کھینچیں گے بھی نہیں اور نرمی سے بھی پڑھیں گے۔ یا واؤ زبر یو، میم 2 زیر میو، یومیو۔ یا زبر یا، رو زبر رو، یارو۔ ہا الٹا پیش ہو، یارو ہو۔ ہاں جی، رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس رو کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹی کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، ہا حلق سے نکلنے والی آواز ہے اور الف سے پہلے زبر آ جائے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس الف کو لمبا کریں گے۔ ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی۔ دیکھیں اب یہاں دال کے نیچے تنوین آ گئی ہے، آگے جب ہم نے دیکھا ہے تو آگے حرف ہلکی میں سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم تنوین پہ بالکل غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ دال 2 زیر دن، حاسدین۔ حا الف زبر حا، فا زیر فی، حافی۔ غو پیش غو، حافظوں۔ دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی۔ قوف 2 زیر قیوں، دافقیوں۔ شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی۔ دال کے نیچے تنوین ہے، آگے عین حرف ہلکی میں سے آ گیا ہے، اس لیے ہم تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے۔
دال دو زیر دین شاہدین عین الف زبر عا با زیر بی عابی دال دو پیشتون عابدون عین الف مد زبر عا. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد یہ مد والا حرف آ گیا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے اور آ بھی اسی کلمہ میں جائے، یہ دیکھو یہ ایک ہی کلمہ لکھا ہوا ہے اور اسی کلمہ میں آ گیا ہے، تو اب ہم اس الف کو 4 الف کے برابر لمبا کریں گے. لیکن یہ جو حمزہ اسی کلمہ میں آیا ہے، اس کلمہ میں آنے کی وجہ سے اس کا نام کیا بن گیا؟ مد متصل، کہ یہ مد متصل ہے کہ حمزہ اس مد کے ساتھ ملا ہوا ہے. حمزہ زیر ای عائی لام دو زبر لن عائلن. ہاں جی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ 2 زبر کے ساتھ الف ہمیشہ ہی آتا ہے، یا الف آئے گا یا اس کے ساتھ چھوٹی یا آئے گی. لیکن وہ جو یا اور الف ہوتا ہے یہ دونوں لکھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے. اس لیے ہم نے لام الف 2 زبر لن نہیں کہنا، صرف لام 2 زبر لن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہ تنوین کے بعد آگے ہم نے دیکھا غین اور فعل کی میں سے تھا، اس لیے ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کیا. غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف 2 زیر قیوں غاسقیوں نون الف زبر نا صاد زیر سوی ناسوی. ہاں جی، اب یہ را کے نیچے تنوین ہے، ہم نے غنے کا بھی خیال کرنا ہے کہ آگے واو اور فعل کی میں سے نہیں ہے، لام اور را میں سے بھی نہیں ہے، تو یہاں تو غنہ ہوگا. دوسری بات ہم نے دیکھنی ہے کہ را کے نیچے اب زیر آ گئی ہے، تو اس را کو ہم نے پر نہیں بلکہ باریک کر کے پڑھنا ہے. را دو زیر رن را دو زیر ریوں ناصیریوں واو الف زبر وا لام زیر لی والی دال 2 زیر دین والدین حمزہ زبر آ عین واو پیش عو اعو. رال نرمی والا ہے، اس کی ہم نے سیٹی کی وانی نکالنی. رال پیش ذو اعوذو حمزہ زبر آ کاف یا زیر کی آکی دال پیش دو آکیدو یا زبر یا خا الف زبر خا یا خا فا پیش فو یا خوفو یا زبر یا دال کھڑی زبر دا یا دا ہا پیش ہو یا دا ہو یا پیش یو قاف الف زبر قا یو قا لام پیش لو یو قالو تا پیش تو را کھڑی زبر را تو را. ہاں جی، با کے اوپر تنوین ہے، آگے حرف فعل کی میں سے ہے، تو اب یہاں پہ گناہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. با 2 زبر بن ترابن حا زیر حی سین الف زبر سا
حسا با دو زبر با حسابا سین پیش سو با الف زبر با صبح تا دو زبر تا صبح تا سین زیر سی را الف زبر را سیرا جیم دو زبر جان سیراجا۔ ہاں جی، آج کا سبق ہم یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ ہم پھر پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اگر سمجھ آئے پھر بھی بتایا کریں، نہ سمجھ آئے پھر بھی بتایا کریں۔ تو آخر کی مجلس کی دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھنے میں پڑھانے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے، جو بھی پڑھنے میں جو بھی مشکل آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، مشکل کو، غلطی کو ختم کرے، درگزر فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔